اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سامعین، خواتین اور جمیع مرد حضرات، ہم اور آپ یہاں ایک دوسرے کے سامنے ہیں اور مقصد ہمارا کوئی جستجو ہے، کوئی تلاش ہے، تبھی تو ہم اتنا سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ انسان کی پوری زندگی جستجو اور تلاش میں ہی گزرتی ہے، تو آج بھی کوئی بلا وجہ ہم یہاں نہیں آئے، کوئی تلاش ہے، کوئی ہمیں پیاس ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی مطلب ہے جو ہمیں یہاں کھینچ کر لایا ہے۔ اور وہ مقصد سب لوگوں کا ایک ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ فطرت انسانی مختلف ہوتی ہے، جانوروں سے انسان مختلف ہے، جانوروں کی ضروریات محدود ہوتی ہیں، ان کی تلاش گھاس ہے، ان کی تلاش گوشت ہے، ان کی تلاش پانی ہے، ان کی تلاش لائف پارٹنر ہے جس کے ساتھ جوڑا بنائیں، ان کی تلاش بچہ پیدا کرنا ہے، انڈے دینا ہے، پھر ان کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ تو جانوروں کی عمومی زندگی ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ کی تلاش کیا ہے؟ آپ کی جستجو کیا ہے؟ دل کو ٹٹولیں، اپنے آپ سے ہم پوچھیں۔ اگر ہماری بھی جستجو، ہماری بھی تلاش وہی ہے جو جانوروں کی ہوتی ہے کہ ہم اپنا پیٹ بھریں، جوڑا بنائیں، ٹھکانہ بنائیں، بچے پیدا کریں، ان کی پرورش کریں، اگر اسی چند باتوں کے ارد گرد ہماری تلاش اور جستجو گھوم رہی ہے تو دوستو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بھیجنے والا ہوں زمین میں اپنے نائب کو، اور اس نے فرمایا تھا وَلَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے انسان زمین کی خزانوں کی کنجیاں میں نے تیرے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ خزانے چھپا کے رکھے ہیں لیکن اس کی کنجی تمہارے ہاتھ میں دے دی ہے۔ جب بھی تم اٹھو گے، دنیا کے زمین کے کسی بھی حصے میں جاؤ گے تو میرا یہ وعدہ ہے کہ تمہارے عمل کا نتیجہ نکلے گا۔ ایک کاشتکار، آپ اور ہم دیکھتے ہیں، زمین کو کھودتے ہیں، زمین کھودنا شروع ہو جاتی ہے، پانی لگاتے ہیں، نرم ہو جانا شروع ہو جاتی ہے، بیج ڈالتے ہیں، اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، خدا نے جو آپ کو، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خلافت بخشی ہے، طاقت بخشی ہے، عقل اور فہم سے نوازا ہے، قوت فیصلہ عطا فرمائی ہے، اس کے نتائج، اس کے رزلٹ ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم کر کے
اپنے زندگی کے مقصد کو پالیں گے۔ حالانکہ یہ جستجو، یہ زمین کے خزانوں کی تلاش، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں جو کچھ میں نے رکھا ہے وہ تیرے لیے ہے۔ اے نوجوانوں جو اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کے طرف سے زمین میں چھپائے گئے ان خزانوں میں سے کوئی ایک چیز تلاش کی ہے جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے، جس سے لوگوں کو نفع پہنچے، جس سے اس خدا کی کائنات میں کوئی بہتری آئے، کائنات میں کوئی نظم و ضبط پیدا ہو، کوئی تبدیلی آئے؟ سوال ہے آپ سے، اے نوجوانوں، آپ نے زندگی کے اتنے قیمتی سال اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں بسر کیے، کیا خواب دیکھا ہوگا آپ نے؟ ذرا بتائیے تو صحیح۔ کیا آپ کا خواب اور ہمارا خواب وہی ہے اے نوجوانوں جو جانوروں کا خواب ہوتا ہے کہ پیٹ بھرنا، ٹھکانہ بنانا، بچے پیدا کرنا، انڈے دینا اور ان کو آگے بڑھانا؟ اگر اے نوجوانوں آپ کا اور میرا یہ خواب ہے تو پھر ہم تو بڑے نکمے نکلے، بڑے نادان نکلے، کام چور نکلے۔ اللہ تعالیٰ کی خلافت کے ساتھ پھر ہم نے کیا انصاف کیا؟ اس نے خزانے چھپا کے رکھے، پہاڑوں میں، سمندروں میں، زمینوں میں، درختوں میں، جنگلوں میں، دریاؤں میں، اور پھر کہہ دیا کہ سب کچھ تیرا ہے۔ تو کیوں آپ کرسی پر بیٹھ گئے؟ اس نیت سے کہ یہ ڈگری لے لی ہے میں اس سے پیسے کماؤں گا، یہ ڈگری لے لی ہے گھر بناؤں گا، یہ ڈگری لے لی ہے طاقت دکھاؤں گا، یہ ڈگری لے لی ہے میں کسی اونچے عہدے پر پہنچ جاؤں گا۔ یہ ہے ہمارا معراج، یہ ہے ہماری جستجو، یہ ہے ہماری تلاش۔ آپ خود انصاف کریں، کس منہ سے کل خدا کے سامنے ہم جائیں گے؟ میں نے تو تمہیں عزتوں سے نواز دیا، سب سے اوپر بٹھا دیا، پوری کائنات کو کہہ دیا کہ تمہارے سامنے سرنگوں ہو جائے، اور تم اس کائنات کے آگے جھک گئے، ان چند محدود چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر علم سے پیار کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ میرا وارث علم والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا وارث علم والا ہے۔ یہ بھی فرما سکتے تھے جن سے نسبی تعلق ہے وہ میرے وارث ہیں، جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، جنہوں نے ہمیں دیکھا ہے، جنہوں نے ہمارے ہاتھ میں ہاتھ ملایا ہے، جنہوں نے ہمارے ساتھ آنکھوں کا تعلق قائم کیا ہے، وہ وارث ہیں۔ حالانکہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ صحابہ کتنے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، اور وہ صحابہ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہیں۔ اتنے اعلیٰ مقام پر وہ فائز تھے، لیکن آپ نے اس کو کیا ارشاد فرمایا کہ ہمارے وارث وہ ہیں جو علم سے دوستی کریں گے۔ علم کیا ہے؟ جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا والی ہے، ایمان والوں کا والی ہے، ایمان والوں کا دوست ہے، ان کو ظلمت سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے کچھ لمحے ہم پر بیتے، آپ نے رات یہاں گزاری، آپ نے یہاں نمازیں پڑھی، آپ نے یہاں دعائیں کیں، آپ نے یہاں ذکر کیا، آپ نے یہاں مراقبہ کیا۔ کسی کا دل پسیج گیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کوئی ہچکیاں لے کر خدا کی بارگاہ میں رونے لگا،
خدا کو پکارنے لگا، اللہ تعالیٰ کو بلانے لگا۔ اس محبت کا ادراک جو آپ کو اگر حاصل ہے تو اس محبت کا اعلان خدا کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے یحبہم ویحبونہ، وہ پہلے اپنی محبت کا اعلان کرتا ہے کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں اور وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کی تڑپ ہے، یہ جو آپ کے دل میں درد ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو محبت کے سوا ہے۔ یہ جو تڑپ اگر درد کسی کو نصیب ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پیار فرماتا ہے۔ اور پھر جب آپ ہچکیاں لے کر رو رہے تھے یا جب آپ ذکر کر رہے تھے، وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اس وقت بھی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور فیض کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے رات کو بھی یہ کیا ہے اور آگے بھی وہ کرتے رہیں گے۔ ان کی اس محبت کی گواہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ بے زبان چیزیں بھی اس کا ادراک رکھتی ہیں، اس کی پہچان رکھتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے جب کسی پہاڑ کے قریب سے گزرتے ہیں تو کل قیامت کے روز وہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر گواہی دے گا کہ یہ بندہ میرے قریب سے گزرا تھا، اس حالت میں گزرا تھا کہ وہ تجھے یاد کر رہا تھا۔ وہ درخت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر گواہی دیں گے، یہ بندہ جب میرے قریب سے گزرا تھا، اس عالم میں گزرا تھا کہ وہ تجھے یاد کر رہا تھا۔ کسی دریا سے گزرے ہیں تو وہ دریا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یہ غفلت سے نہیں گزرا تھا، یہ ذکر کرتے ہوئے گزرا تھا۔ آپ نے جب خدا کو یاد کیا، جب اس کا ذکر کیا، تو بات یاد مختوم نور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سلسلہ سہروردیہ کے بڑے عظیم الشان شیخ گزرے جن کا حالہ میں دربار ہے، وہ اپنے فقراء کو، جماعت کے لوگوں کو عشاء نماز کے بعد فرماتے تھے کہ فقیروں جاؤ الگ الگ جا کر مراقبہ کرو، الگ الگ جا کر مراقبہ کرو۔ اور حکم ہو جاتا تھا مرشد کامل کا تو جو صحبت میں بیٹھنے والے لوگ وہ نکل پڑتے تھے، اور دور جا کر کہیں تنہائی میں، ویسے تو نقشبندی سلسلے والوں کو یہ مقام مل گیا ہے، اگر آپ کو ادراک ہے، خلوت در انجمن ہزاروں میں بیٹھا ہوا ہے، لاکھوں میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کو اپنے محبوب کے ساتھ خلوت بھی حاصل ہے، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ اپنے محبوب سے جڑا ہوا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، ہزاروں کے درمیان بھی اس کو خلوت میسر ہے۔ خلوت در انجمن، محفل میں تخلیہ، بالکل اگر آپ ذکر کل بھی کر رہے ہیں، دونوں مزے لے رہے ہیں، محفل کے بھی مزے لے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت کے بھی مزے لے رہے ہیں۔ محبوب سے ملاقات کا مزہ ہی تب ہوتا ہے جب خلوت ہو۔ تو وہ خلفاء یا فقراء جاتے، ذکر کرتے اور صبح کو واپس آتے۔ جب صبح کو وہ فقراء خلفاء واپس آئے تو حضرت مختوم نور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ ان کے جوتے گیلے تھے، ان کی چپلیں یا ان کے جوتے وہ گیلے تھے۔ مختوم صاحب نے پوچھا، فقیرو وہ سندھی زبان کی بات ہے، مجھے اردو میں کہنا پڑ رہا ہے، فقیرو دوستو کیا راستے میں کوئی نہر پڑتی ہے کہ تمہارے جوتے گیلے ہو گئے؟ تو ان فقراء نے، خلفاء نے عرض کیا، حضور قبلہ کوئی نہر نہیں پڑتی، کوئی پانی نہیں ہے، یہ رات کی شبنم ہے جو کہ ہمارے جوتوں کو گیلا کر دیتی ہے۔ تو مختوم صاحب نے
ہم سندھی میں شبنم کو ماک بولتے ہیں، ماک۔ مختوم صاحب نے فرمایا پئی جا پھر بھات ماک مبھایو مانوا، پئی جا پھر بھات ماک مبھایو مانوا، روئے پئی روئے پئی رات ڈسی، روئے پئی رات ڈسی ڈکھو ین کھے، آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو جوتے ہیں وہ شبنم کی وجہ سے گیلے ہوئے ہیں، وہ شبنم رات کو پڑتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو شبنم، یہ جو رات کو پڑی ہے نا، یہ شبنم نہیں ہے۔ جو رات کو برسی ہے فضاؤں سے، جس نے راستوں کو گیلا کر دیا، جس نے سرکنڈوں کو گیلا کر دیا، جس نے زمین کو گیلا کر دیا، پیچروں کو گیلا کر دیا، فرمایا یہ شبنم نہیں ہے، یہ وہ جو خدا کے طالب ہیں، اللہ کے عاشق ہیں، وہ رات کو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، ان کے اس درد کو دیکھ کر یہ رات بھی رو پڑی ہے، ان کے اس درد کو محسوس کرتے ہوئے یہ رات رو پڑی ہے۔ اے دوستو، تمہارے اس درد کی گواہی رات بھی دے رہی ہے۔ جو حضور نے فرمایا کہ پہاڑ بھی گواہی دیں گے، حضور نے فرمایا دریا بھی گواہی دیں گے، آج فقیروں آپ کے اس درد کی گواہی رات بھی دے رہی تھی۔ اگر آپ محسوس کریں، اگر آپ کے دل میں وہ محبت، وہ پیار اور جستجو ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کا والی ہوں، جو ایمان لے آئے میں ان کا دوست ہوں۔ ولی دوست کو بھی بولا جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا اللہ دوست ہے، اور پھر ان کو اندھیروں سے روشنی میں لے آتا ہے۔ رات گزری، ذکر والوں نے ذکر کیا، دعاؤں والوں نے دعائیں مانگی، رکوع سجود، نیند والوں نے نیند کی، نیند کرنے والوں کو بھی یہ بشارت ہے، وہ تن تسبی من مڑیوں دل دمبورو جن تندوں سے طلبجوں وحدت سر وجن وحدہ لا شریک لہو یو راگ رگن وہ ستائی سوہن ننڈر عبادت جنجی۔ جن کے رگ رگ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جن کے خون کے قطرے قطرے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جن کے بال بال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جن کے روئے روئے میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، وہ بٹائی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی نیند بھی عبادت ہے۔ اگر آپ نے نیند کی ہے تو اے خوش نصیبو، اے خوش قسمت لوگو، آپ کی نیند بھی عبادت ہے۔ ان اللہ یرید بکم اليسر، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پسند فرماتا۔ تو میں آج اس سوال کر رہا تھا نوجوانوں سے، تو آپ کی جستجو کیا ہے؟ آپ کا گول کیا ہے؟ پیسے کمانا، دولت جمع کرنا، اس سے منع نہیں کی جا رہی ہے۔ آپ کو یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ خدا نے جو ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے، جو اتنے بڑے خزانوں کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں تھما دی ہیں، تو زمین میں چھپے ہوئے ان خزانوں کو ڈھونڈے گا کون؟ کیا اور ڈھونڈیں گے جو مغرب میں رہتے ہیں، جو یورپ میں رہتے ہیں، اور وہی ڈھونڈتے رہیں؟ ہم صرف ڈگری لیں اور پیسہ کمائیں، کوئی تحقیق، کوئی جستجو، کوئی کوشش، کوئی ایجاد، کوئی نئی اختراع، کوئی نیا کام، کوئی نیا دروازہ؟ اے نوجوانوں، آپ نہیں کھولیں گے؟ اگر کھولیں گے تو کب کھولیں گے؟ ہم آپ کے سپورٹ میں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، قدم بقدم
آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ہے، یہ آنکھیں آپ کو تک رہی ہیں، یہ دل آپ کو دیکھ رہا ہے، اس دماغ میں بڑی امیدیں آپ نوجوانوں سے وابستہ ہیں، منتظر ہیں ہم۔ اے نوجوان کب اٹھو گے؟ کمر بستہ ہو کر جوانی، دیوانگی، ہمت، حوصلہ دکھاؤ گے کہ زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو زمین کو چیر کر لوگوں کے سامنے لا کر دکھاؤ گے؟ یہ تمہارے لیے ہے تحفہ نوجوانوں کی طرف سے، پاکستان کے نوجوانوں کی طرف سے، یورپ کے نوجوانوں کی طرف سے، امریکہ کے نوجوانوں کی طرف سے، پورے دنیا کے نوجوانوں کی طرف سے، چونکہ ہم اس خطے کی پیداوار ہیں، اس مٹی میں پیدا ہوئے ہیں، اس مٹی میں ملیں گے۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس خطے کے نوجوان بھی ہمیں یہ جلوہ دکھائیں کبھی۔ تو رات کا اندھیرا تھا، میں کیا عرض کر رہا تھا؟ رات کا اندھیرا تھا، شبنم بھی پڑی، دعائیں بھی ہوئیں، نیند بھی ہوئی، ذکر بھی ہوا۔ پھر سورج نے آہستہ آہستہ اپنے پیشانی ظاہر کی۔ کیا سورج کی پیشانی نکلی تو جو اندھیرا چھایا ہوا تھا، نکلتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی بلی بھی ہمیں بھیڑیا لگ رہی تھی، اگر کوئی بھیڑیا تھا اندھیری کی وجہ سے ہمیں وہ شیر لگ رہا تھا، اگر کوئی گیدڑ تھا، انسانی فطرت ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، اندھیرا ہے، ٹامک ٹویاں مار رہا ہے، ہاتھ سے ٹٹول رہا ہے۔ اگر گیدڑ تھا تو وہ ریچھ دکھ رہا تھا، دل دہل جاتا تھا، ڈر جاتا تھا کہ یہ درندہ مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ نیچے رسی پڑی ہوئی تھی، وہ سانپ محسوس ہو رہی تھی۔ اندھیرے میں ہوتا ہے اس طرح، اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے اس طرح، سایہ سا یوں جھلک جائے تو ہم سمجھتے ہیں کوئی غیبی مخلوق آ گئی، ہوتا ہے اس طرح۔ ذرا سا کھٹکا ہوا، چونکہ اندھیرا ہے، سمجھتے ہیں دشمن آ گیا، چور آ گیا، میرا پیسہ لوٹ لے گا، میری جان لے لے گا۔ ہوتا ہے اس طرح، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ وہ بادل چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، حقائق ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے یا سیدھا جانا ہے، وہ ساری چیزیں واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ خدا نے یہ سورج تو زمین پر روشن کر دیا، لیکن پھر بھی خدا کہتا ہے کہ اندھیروں سے نکلنا پڑے گا۔ اللہ فرما رہا ہے نا، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یہ کوئی رات کے لیے تو آیت نہیں ہے، یہ آیت کریمہ رات کے لیے نہیں ہے، یہ تو 24 گھنٹے کے لیے ہے۔ اے پروردگار، سورج آ گیا ہے، ظلمات چلی گئیں، لیکن فرما رہا ہے نہیں، میں تمہارا دوست ہوں، ایمان والو میں تمہارا دوست ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤں۔ وہ روشنی کیا روشنی ہے؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ علم ہے، جس کو آپ نے اپنا ورثہ قرار دیا اور فرمایا کہ ہم درہم دینار نہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم علم چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اے نوجوانوں، سورج کی طرح آسمان تو روشن ہو گیا، ہمارے دل کب روشن ہوں گے؟ ہمارے دماغ کب روشن ہوں گے؟ یہ ہماری کمزوریاں جو ہمیں گمراہ کر دیتی ہیں، ہمیں بھٹکا دیتی ہیں سیدھے راستے سے، یہ ٹمکٹویاں مارتے ہیں، کبھی ایک کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں، پھر تیسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ وہ اپنی عمر ہم ان ٹمکٹویوں میں کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یوں کبھی یوں، اس کے پیچھے نہیں اس کے پیچھے، اس کے پیچھے نہیں اس کے پیچھے۔ حساب لگایا ہے ہم نے کتنے سال، کتنے ماہ ہم نے اس میں بسر کیے ہیں؟ غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے، وہ آپ خود فیصلہ کریں گے۔ کتنا ٹائم
کتنی زندگی ہم نے ان تامکٹوئیوں میں بسر کی ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ڈھاک کے وہی 3 پات۔ پہلے والے لوگ جو ٹامکٹویاں مارتے رہے، جو نتیجہ ان کو ملا، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، تاریخ تو جھوٹ نہیں بولتی، تاریخ پڑھیں، قصہ کہانیوں کو چھوڑیں، تاریخ کو پڑھیں۔ جو اس طرح ٹامکٹویاں مار رہے تھے، ان کو ان کے اس زندگی کے اس حصے کا کیا نتیجہ ملا، تاریخ کی کتاب آپ کو بتا دیں گے۔ برے صغیر ہند و پاک میں غیروں نے آ کر قبضہ کیا، اس وقت ہم کیا کر رہے تھے؟ جب غیروں نے آ کر، یورپ والوں نے آ کر، انگلینڈ والوں نے آ کر یہاں قبضہ جمایا، ہم کیا کر رہے تھے اس وقت؟ دیکھ لیں۔ حکمران کیا کر رہے تھے؟ دیکھ لیں۔ علماء کیا کر رہے تھے؟ پڑھ لیں۔ تو اے نوجوانوں، خدا نے چابیاں تھمائی ہیں، ذرا اٹھو، وہ تالا ڈھونڈو کہ وہ تالا کہاں ہے۔ یہ چابی تو مجھے مل گئی ہے، وہ تالا آپ کو تب نظر آئے گا جب آپ کے قلب اور دماغ میں علم کا سورج طلوع ہو جائے گا، پھر تالے نظر آئیں گے، چابی ڈالیں گے، ٹھک، وہ تالا کھل جائے گا، اور وہ زمین میں جو خدا نے آپ کے لیے امانت چھپا کر رکھی ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ محنت کرنی پڑے گی، جدوجہد کرنی پڑے گی، اور پھر آپ کہیں گے کسی ڈگری ہم لے کر پیسے نہ کمائیں تو اور کیا کریں؟ زندگی بھی گزارنی ہے، گھر کو بھی پالنا ہے، شادی بھی کرنی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ کن لوگوں سے پیار کرتے تھے؟ عزت علم والوں کی، وراثت علم والوں کی، تعریف علم والوں کی۔ پیار کن لوگوں سے کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے پیار کرتا ہے؟ ہم اور آپ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم خدا کے پیار کی تلاش میں ہم یہاں آئے ہیں، تلاش سے بات شروع ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ، جو ہنر مند ہے، ہنر مند، سندھی میں پوریو کرن وارو، سندھی بھائرو پوریو کرن وارو، ان کے عربی میں قاسب چبو ہے۔ اردو دان میرے بھائیوں، ہنر مند کو قاسب کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو پوریا کرنے والا ہے، پوریو کرن وارو، ہنر مند اللہ کا دوست ہے۔ تو ہمارے نوجوان کب ہنر سیکھیں گے؟ دعوت ہے آپ کو کہ آپ علم کے ساتھ ہنر بھی سیکھیں۔ مسلمانوں نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ مدینہ منورہ میں کیا تھا، وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر آج 2 چیزوں پر گفتگو کرنے کا ارادہ تھا، ایک علم ہے، دوسرا ہنر ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ عشق، محبت، علم اور ہنر۔ اگر یہ چیزیں ذہن میں رکھ کر آپ جائیں تو عاجز محسوس کرے گا کہ جو ہم نے مل کر غور و فکر کیا ہے، جو آپس میں ہم نے مکالمہ کیا ہے، جو گفتگو کی ہے، وہ ان 4 چیزوں میں آ جاتی ہے۔ عشق اور محبت تقریباً ملتی جلتی چیزیں ہیں، علم اور ہنر۔ آج ہم اس کے لیے کمر بستہ ہو کر جائیں، یقیناً اسی میں ہماری کامیابی اور نجات ہے، اسی کی تمنا ہے کہ ہم اپنی کوششوں کو جاری رکھیں۔ اور یہاں یہ بھی بات ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، دنیا کی چیزوں میں سے میں اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں پہلے، شاید آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو، یہ عاجز اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیاوی اشیاء میں سے کتنی چیزیں اپنے لیے پسند کی؟ یہ تاریخ کے کتابوں کو ٹٹولیں، صرف وائز اور تقریر کے لیے نہیں، حقیقت جاننے کے لیے۔ بھلے جو مسلمان نہیں ہیں، بھلے ان کو پڑھیں، زیادہ آپ کو پتہ چلے گا دنیا کی چیزوں میں آپ نے کیا پسند کیا۔ چند چیزیں،
رہنے کا ایک سیدھا سادہ مکان، چڑھنے کے لیے ایک سواری تھی، پہننے کے لیے کپڑے، اس کے علاوہ کوئی چیز اپنے پاس جمع کرنے کی کبھی تمنا بھی نہیں کی، بلکہ یہ فرماتے چلے گئے، سکھاتے چلے گئے، اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ وارزقنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین۔ دعا کرتے چلے گئے، میرے رب مجھے مسکینوں میں رکھنا جب تک زندہ ہوں، وفات میری مسکینوں کے ساتھ، قیامت کے دن بھی مسکینوں کے ساتھ اٹھانا۔ مسکین اس کو کہا جاتا ہے، مسکین کوئی وہ شخص نہیں ہے جو بھیک مانگتا ہو، مسکین وہ ہے جو چیزوں کی قلت پر راضی ہو جائے، چیزوں کی قلت پر راضی ہو جائے۔ کثرت ہر چیز کی، کھانے کے لیے 7 قسم کے طعام پڑے ہوئے، پہننے کے لیے 200 کپڑے پڑے ہوئے، رہنے کے لیے اتنے سارے گھر ہیں۔ مسکین وہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون قلت الشیء احب الیہ من کثرتہ۔ ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جس کو چیزوں کی قلت زیادہ عزیز ہو چیزوں کی کثرت سے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ فراوانی چیزوں کی ہو، 20 چیزیں پڑی ہوئی ہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، وہ میں اٹھاؤں۔ فراوانی، کثرت، اس سے زیادہ چیزوں کی قلت اسے پیاری ہو۔ تو ہم اور آپ اپنی خواہشات کو جتنا محدود کریں گے اتنی زندگی ہماری پرسکون بنے گی، اور یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیاوی زندگی میں کر کے دکھایا۔ آخر میں طریق ذکر عرض کیا جاتا ہے کہ بائیں جانب انسان کا دل ہے، اس دل میں آپ توجہ رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے وضو ہو یا نہ ہو، ہر وقت توجہ رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ یہ ذکر خفی ہے، اس میں زبان کا تعلق نہیں ہے، یہ توجہ سے ہوتا ہے، یہ خیال سے ہوتا ہے۔ صبح بھی عرض کیا تھا، جس طرح ہم پیاس کی وقت پانی کو یاد کرتے ہیں، اسی طرح اپنے دل کی طرف توجہ رکھیں کہ دل ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ یہ ذکر جاری کریں، مراقبہ کریں، مراقبہ میں ختم شریف پڑھیں۔ جن احباب کو شجرہ عالیہ یاد نہیں وہ شجرہ عالیہ یاد کریں۔ جماعت اصلاح المسلمین کے برانچز کے اراکین و ممبران اپنے برانچز میں حلقہ ذکر کا اہتمام کریں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو تعلیم دلوانے کے لیے آگے لے آئیں، چونکہ ساری بات علم اور ہنر پر ہوئی ہے، اور ہمیں انتظار رہے گا کہ ہمارے نوجوان آگے بڑھیں اور اپنے حیران کن صلاحیتوں سے ہمیں متاثر کریں، ہمیں حیران کریں۔ اپنے بیٹے بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں، ہر برانچ میں قرآن مجید کا تعلیم کا بندوبست ہو، مراقبہ ذکر کا اہتمام ہو، دوست مل جل کر ایک ساتھ رہیں اور مل جل کر چلیں، اجتماعیت کے ساتھ ہاتھ ہاتھ میں دے کر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہمارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دامن میں ہاتھ ہے، مرشد کامل کی دامن میں ہاتھ ہے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ جتنا مرشد کامل کے ساتھ پیار اور محبت مضبوط اور مستحکم ہوگا اتنا زیادہ فیض اور فائدہ حاصل ہوگا، کہ دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں جھانک کر دیکھیں تو وہ محبوب آپ کو اپنے دل میں نظر آئے گا۔ چوونی ونکار ہت نہ گولی ہو تکھے، لکو کین لطیف چے بارو چو بے پار۔ تم کیوں جاتے ہو دائیں بائیں ادھر ادھر، یہیں اپنے محبوب کو کیوں تلاش نہیں کرتے ہو؟ تیرا محبوب کہیں اور نہیں چھپا ہے، تیرا محبوب تیرے دل میں بیٹھا ہے، ذرا جھانک تو صحیح، تیرے محبوب کا جلوہ تمہیں دل میں مل جائے گا۔ تو مرشد کے جلوے میں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ نظر آتا ہے، صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ نہیں، خدا کا جلوہ نظر آتا ہے۔ جتنی مرشد سے محبت ہوگی اتنا زیادہ ہمارے اندر استحکام اور استقامت پیدا ہوگی، اور انہی کی رہنمائی میں، انہی کی گائیڈنس میں چلنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم نماز کی پابندی کریں، رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں، جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، جن پر حج فرض ہے وہ حج ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے۔ خادمین نے خدمت کی ہے، سیکیورٹی والوں نے خدمت سر انجام دی ہے، اور خادمات خواتین نے بڑی جذبے سے شوق سے خدمت کی ہے۔ اسی طرح
انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ، گورنمنٹ کی طرف سے انتظامیہ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، وہ تشریف لائے ہیں اس جلسے کے انعقاد میں، انہوں نے تعاون کیا ہے، ہم ان کے مشکور ہیں۔ اور آپ سب احباب کو تاکید ہے کہ ہر دوست کے پاس دستور العمل کی کاپی ہو، جو جماعت کا دستور العمل ہے اس کو ہم ضرور اپنے ساتھ رکھیں، ہر دوست کے پاس ہونی چاہیے ایک کاپی، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سندھی بھائرن کے عرضہ ہے تو دوستو پان میں جھیڑا جھگڑا چھڈیو، پان میں قبائلی جھیڑا، ذات پات تے جھیڑو، سنگا بدیے تے جھیڑو، زمینن تے جھیڑو، اواں کے ہتھ بدیے رستہ کیوں، اواں کے ہتھ بدیے رستہ کیوں، سبنی قبائلی جھیڑے کرن وارن کے، ذات پات تے وڑھن وارا، سنگا بندیے تے وڑھن وارا، زمینن تے وڑھن وارا، معمولی معمولی شیئن تے بے جو خون وہن وارا ہتھ بدیے رستہ کیوں، فساد کا پرے رہو۔ جے کو عاجزی انکساری رکھندو اللہ ان جو ہے، جے کے اللہ ملی ویو ان کے سب ملی ویو۔ کہ وٹ ہلی ونجو وڈیرے وٹ، اواں کے ڈاڑھا تام کھارائے، عالیشان گھر میں وہارے، سمجھنے جی کوشش کجو، عالیشان گھر میں وہارے، تام کھارائے، بھلیوں پوشاکوں پارائے، پر اواں سا ہتھ ملائن نہ اچے، اواں چھا سمجھندو؟ سمجھندو تے یاد آسان جی بے عزتی کییں، صحیح اکھ پھیرائے اسانے نہاری بھی کون۔ دوستو اواں جے کنے اللہ تعالیٰ تائیں پہنچن چاہیو تھا تو پو اللہ جے قرب جی تقاضا کچھ بیا، باقی جے کے بین دنیاوی شین تے خوش تھا تھین، پیسے تے، ڈوکڑ تے، طاقت تے، زمینن جاگیرن تے، انہن ساری سے نہ کہو، اواں یار جے قدمن میں وہن جی تمنا رکھو، پو یار ان کے ملندو جے کو فساد کھاں پرے آہے، جے کو یار کے راضی کرن جاڑے تو، جے کو اللہ جی مخلوق کے نتھو ایزائے۔ مجھے امید ہے کہ یہ قبائلی فساد اور جھیڑے ہم ختم کر دیں گے، اور عورتوں پر ظلم نہ کریں، بچیوں پر ظلم نہ کریں، ان کی زبردستی شادی نہ کرائیں، بارن تے ظلم نہ کیو، پانچے نیاڑیوں جی زبردستی شادیوں نہ کرایو، انہن جی رضا پوچھو، انہن سا مشورو کیو، انہن جی مشورے کے اہمیت دیو۔ یہ اللہ تعالیٰ انہن کے پیدا کیو، اساں کے پیدا کیو آئے۔ اولاد اواں جی ملکیت کونے، اولاد اواں جی ملکیت کونے، اولاد اواں جی کا جیپ کونے، اولاد اواں جی کا زمین جو ٹکرو کونے، جو اجو اواں جی دل چوے تو نہ کہ تاں 5,000 میں یا 5 لکھ میں وکڑی چھڈو، ہرگز نہ وہ وڈو ظلم تھا کن۔ پٹ جی شادی کرایو یا نیاڑی جی، اج اقرار کرے اتن اساں جا دوست، انہن جی رضا پوچھندو، زبردستی ऐं ظلم کھاں پرے رہو۔ خوشی تھیندی کدے دوست اچے خوشخبری ٻدھائن سے فلانے قبیلے جو جھیڑو ہو جھیڑو ہی ختم تھی ویو، اہڑو ॾिहाड़ो اچے تو انہن کے اساں محبت جا ہار پاراयूं، انہن کے ॾिसी दिल کے سکون ऐं فرحت پہنچے۔ امید ہے تمہاں انہن سبنی شین دے توجہ دیندو، ऐं دستور العمل کی کاپی ہر دوست رکھے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور جب آپ واپس جائیں گے تو سفر میں احتیاط کرنا ہے، اور نکلتے وقت انتظامیہ کے لوگ بالکل الرٹ رہیں، کوئی ٹریفک جیم نہ ہو، بالکل نہیں، ترتیب سے نکلیں، آرام و سکون سے نکلیں۔ خامخواہ ہارن بجائیں گے نا، پیں پیں پیں، آپ کا بلڈ پریشر چڑھے گا، 4تھی مرتبہ بڑھایا پھر غصہ آئے گا، 5ویں مرتبہ بڑھایا تو پھر تو آپ کے جو ہے بال کھڑے ہو جائیں گے، 6ٹھی مرتبہ پھر تو آپ یہ اپنے کف چڑھا کر اتر جائیں گے، پھر لڑائی شروع ہو جائے گی۔ خامخواہ پیں پیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا انتظار، تھوڑا آرام، تھوڑا سکون۔ ہم سفر ہیں نا، ان سے خوش گپیاں کریں، ان سے اچھی اچھی باتیں کریں، ان کے لطیفے سنیں، ان کو لطیفے سنائیں، سفر کٹ جائے گا۔ محبت میں، پیار میں، سکون میں، آرام میں کبھی بھی گاڑی چلائیں تو اس طرح جلد بازی اور غیر ضروری اسپیڈنگ بالکل نہ کریں۔ موٹر سائیکل پہننے والے ہیلمٹ پہنیں، کار میں بیٹھنے والے سیفٹی بیلٹ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اس طرح ہنستا، مسکراتا، خوش اور آباد رکھے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ آئے، میرے مرشد کے مہمان ہیں۔
آپ کے قدموں کی خاک ہیں. آپ آئے, آپ نے ہمیں پیار دیا, ہمیں عزت دی. آپ کا اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کی عزتوں میں, آپ کی دھن میں, دولت میں, رزق میں بے شمار کشادگی عطا کرے. اب واپس جا کر اپنے بچے اور بچیوں کو, گھر والوں کو, ماں باپ کو میرا سلام کہیے گا. ایسے نہیں گلے لگ کر, ایسے نہیں, اپنے گھر والوں کے, ماں باپ کے گلے لگ کر ان کو میرا سلام کہیے گا. ان کو بتائیے گا کہ ان کو بتائیے گا کہ ہم ان کو یاد کر رہے تھے. ان کو بتائیے گا کہ ان کے لیے دعا گو ہے. ان کو بتائیے گا ہم ان سے پیار کرتے ہیں. ان کو بتائیے گا کہ میرے لیے, میری اولاد کے لیے دعا کریں. بہت شکریہ.